السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی کی جماعت کی عجیب کارگزاری، بہت ہی پیارا بیان اور انٹرسٹنگ۔ مولانا یوسف صاحب کی آواز میں، جزاک اللہ۔ دعوت کے کام میں اللہ نے محنت، مجاہدہ اور مشقت کو رکھا ہے۔ ایک جماعت حضرت نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی علاقے میں ڈالی تھی اور کہا دیکھو وہاں جمنا آنا مت تھا، وہاں جماعت پہنچی تو لوگوں نے نکال دی، یہاں سے یہ آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، امیر صاحب کہ حضرت ہم کو تو مسجد سے نکال دیا۔ بولے میں نہیں جانتا، جاؤ کام کرو، پھر جاؤ مسجد میں، پھر نکالتی مسجد سے، پھر آئے دوڑ کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، بولے میں نہیں جانتا، جاؤ کام کرو، پھر گئے مسجد میں، پھر مسجد والوں نے نکالا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کہنے لگے اللہ میں کیا کروں، یہ بھی دھکا دے رہے وہ بھی دھکا دے رہے، اب میں کدھر جاؤں۔ انہیں رونا دھونا تڑپنا بلکنا شروع کیا۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے اس کے بلکنے نے راستے کھولے، اس کے تڑپنے نے راستے کھولے۔ ایسی ہی ایک علاقے میں، ایک ملک میں کام کی بنیاد یوں پڑی کہ بھائی کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اب لوگ بات سنتے نہیں، تھوڑے بہت جمع ہوئے، بھائی کیا کرنا؟ بولے ایسا کرو، جاؤ سب جنگلوں میں نکل جاؤ اور رات کو اللہ سے مانگتے رہو اور فجر کو فلانی مسجدوں میں سب جمع ہو جاؤ، تو دیکھیں گے اللہ کا آپ دل میں بات ڈالتا ہے۔ رات بھر جنگلوں میں روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، 5 بجے مسجد میں جمع ہوئے۔ بولے کیا کرنا؟ بولے ایک ہی کام کرنا کہ ہم تو لٹا کے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، اب جو ہے اسے بھی لٹاؤ، ہاتھ گاڑی اسے بیچو، سامان ہے اسے بیچو، اور ایک پیدل جماعت 4 مہینے کی اس سرے سے لے کے اس سرے تک نکالو، 4 مہینے کی جماعت کا، ٹھیک ہے۔ اور سب بیچ بچا کر 4 مہینے کی پیدل جماعت نکلی، قربانی دے کر پیدل، بس جی وہی بنیاد بنی، کام کی بنیاد اس ملک میں اللہ نے اس 4 مہینے کی جماعت کو بنایا۔ اس طریقے سے بزرگوں کام ہوتا ہے، باتوں سے کام نہیں ہوتا، نہ مشوروں سے کام ہوتا ہے، کام ہوتا ہے قربانیوں سے، محنت سے، مشقت سے، مجاہدوں سے، فکروں سے کام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محنت اور مشقت مجاہدے سے دین زندہ کرتا ہے، اور تعیش کے نقشوں میں بے دینی زندہ ہوتی ہے۔ فرمایا اے عائشہ تیری نیکی کا ثواب تیرے مشقت کے اعتبار سے، جتنی تیری مشقت زیادہ ہوگی نیکی میں اتنا تیرا ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اندھیری راتوں میں مسجدوں میں آنے کا ثواب زیادہ ہے۔ پوری نور کی خوشخبری سنا دو، جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں عبادت کے لیے آتے ہیں انہیں پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اب اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ محنت پر دے رہا، قربانیوں پر دے رہا، فکروں پر دے رہا، تو ہماری پہلے فکریں زندہ ہوگی اور بعد میں کام زندہ ہوگا، اور ہماری فکریں پہلے مرے گی، بعد میں کام ختم ہوگا۔ اس کے لیے اس فکر کو لے کر ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہمارا پیسہ بیکار نہیں تھا کہ ہم خرچ کر کے آئے، اور ہم بیکار تھوڑی تھے کہ ہمارے منہ پہ مکھی اڑانے والا کوئی نہیں تھا، ان کو چلو اجتماع میں چلو۔ ارے کیسے لوگ آئے ہوں گے آپ کو کیا خبر، اور کیسی قربانیاں دے کر آئے ہوں گے۔ کوئی بچہ بیمار چھوڑ کے آیا، کوئی بیوی کو بیمار چھوڑ کے آیا، کوئی دکان کو تالا لگا کے آیا، کوئی چھٹی لے کر کے آیا، کوئی باوجود اپنے مشاغل کی ان ساری چیزوں سے نکل کر آیا۔ یہ آنے والا مجمع بڑا قربانی کا مجمع ہے بزرگوں دوست، اس کے آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے جمنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بات کی تو گزارش اس مجمع سے، یہ پہلی مجلس ہے، ایک تو جمنا سیکھو، پرانوں کا مجمع ہے، جب یہ یہاں نہیں جمتا سمجھو یہ اپنے علاقے میں نہیں جمتا، اس کا ثبوت ہے، یہ اپنے علاقے میں کام نہیں کرتا۔ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے یہاں آئے، ایک علاقے میں مستورات میں بیعت طے تھی حضرت کی، حضرت نے بیعت فرمائی، مستورات میں دعا کی، اور باہر آ کے گاڑی میں بیٹھے تو ایک ساتھی حضرت کے پیچھے پڑ، حضرت میرے گھر بھی چلو۔
حضرت نے فرمایا کیوں؟ بولے حضرت میرے یہاں بھی عورتیں جمع ہیں بیعت کے لیے. فرمایا یہاں کیوں نہیں لائے؟ نہیں بولے حضرت ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھس گئے. حضرت فرمایا ایسا کرو میں اتر جاتا ہوں تم بیٹھ جاؤ. نہیں بولے حضرت آپ بھی بیٹھو میں بھی بیٹھتا ہوں. حضرت ایک عجیب بات کہی. کہنے لگے کام کرنے والوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا. پتہ چلتا ہے کام کرنے والے تمہارے گھر میں کھانے کے لیے آتے ہیں اس لیے تم اپنی منوانے پر آتے ہو. تمہیں مانے کا جذبہ نہیں منوانے کا جذبہ ہے. بڑے اب بیماری فوراً پہچان لیتے تھے. تو پرانوں کا نہیں جمنا اس بات کی علامت ہے یہ اپنے مقام پر بھی نہیں جمتا. اور پرانا کا جمنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے مقام پر بھی کام میں جمتا ہے. اگر یہاں بات سنتا ہے سمجھو یہ اپنے مقام پر بھی بات سنتا ہے, اور یہاں بات نہیں سنتا سمجھو اپنے مقام پر بھی بات نہیں سنتا. اب جب سنے گا نہیں تو جا کر کرے گا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں بات کر رہے تھے, کسی نے کہا ہے اللہ کے نبی اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم کون ہے, جاننے والا کون ہے؟ فرمایا میں. بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تم نے کیسا کہہ دیا کہ میں؟ پھر جاؤ ہمارے ایک فلانے بندے کے پاس, یہ علامتیں, جا کر ملاقات کرو, ان کے ساتھ رہو. ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے. حضرت خضر سے جوڑی کر دی. حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے. بولے کیا؟ جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے رہو, بولنا مت. تم نے بولا کہ تمہاری ہماری چھٹی. بولے ٹھیک ہے. چلے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. چلے کشتی میں بیٹھے. اس نے دیکھا اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں. حضرت خضر نے چلتے چلتے کشتی میں سوراخ کر دیا. ارے بولے کیا کرتے ہو؟ اس نے تم کو مفت بٹھایا اور تم اس کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہو. بولے تمہیں صبر نہیں معلوم پڑتا. پہلی بات ہوئی تھی نا. ارے بولے پہلی غلطی ہے معاف کر دو. چلو گئے آگے. کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑ کے مار ڈالا. الا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, سارے چھوٹے بچے کو مار ڈالا تم نے. فرمایا پھر ختم جاؤ. ارے نہیں بولے غلطی ہو گئی اب بھی کریں. پھر چلے آگے. ایک بستی میں گئے. بستی والوں سے کہا مسافر ہے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو. انہوں نے کہا نہیں ہمارے بابا ضعیفہما, انکار کیا, ہم نہیں کھلائیں گے. اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر نے اس کو کھڑا کر دیا. بولے کیسے آدمی ہو تم؟ ارے انہوں نے تم کو کھلایا نہیں, تم نے ان کا کام کر دیا. فرمایا ھذا فراق بینی و بین, اب تمہارے میرے درمیان اب علیحدگی ہے. اللہ تم کو یہ بتلانا چاہتے تھے, تم کہہ رہے ہو میں جانتا ہوں. اب تم کیا جانتے ہو؟ اس چیزیں دیکھی تم کو معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا؟ پر سنو وہ جو کشتی تھی نا اچھی تھی. ایک ظالم بادشاہ تھا, اس کی عادت تھی کہ وہ اچھی کشتی دیتا تو لے لیتا. میں نے اس میں عیب لگا دیا, غریب کی کشتی بج گئی. وہ بچے کو اس لیے مارا, اگر وہ بڑا ہوتا تو اس کے ماں باپ بڑے دیندار تھے, بچے کی محبت میں بے ایمان ہو جاتے. میں نے بچہ مار دیا, ان کا دین بچ گیا. اور تم نے وہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ کہ اس لیے دیوار کھڑی کی تھی کہ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا. وکان ابوہما صالحا, ان کے والدین دیندار تھے, نیک لوگ تھے. دیوار گر جاتی, یتیموں کا خزانہ باہر آ جاتا, ضائع ہو جاتا. اب میں نے دیوار کھڑی کر دی, جب بچے بڑے ہو جائیں گے اپنا حق لے لیں گے. میں نے خیر و بھلائی کے جذبے سے کیا. یہ جو بڑے بول ہیں اللہ کو بھی پسند نہیں آتے. ہم کچھ نہیں جانتے. اس عزائم سے بیٹھے, ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہم سیکھنے, سمجھنے اور لینے کے ارادے سے آئے. اور میں تو جانتا رہی, ان کو کیا معلوم, میں جانتا ہوں ان کو نہیں معلوم. میں بہت جانکار آدمی ہوں. یہ خطرے کی گھنٹی ہے. کس کی گھنٹی ہے؟ اسی مزاج سے چلو ہمیں کچھ نہیں آتا, ہم کچھ نہیں جانتے, ہم لینے کے ارادے سے آئے. تو آدمی لے کر جاتا. میری زندگی بننی چاہیے, میرے زندگی میں دین آنا چاہیے. یہ ارادے سے سنو گے تو اللہ دے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں, جس طرح ہم نے حضرت جی کی یہ بہت ہی پیاری کارگزاری سنی, جس سے
اس بیان میں انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہے، تو تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور بہت شیئر کریں اور آگے تک پھیلائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔